ایک دن ایڈسن اسکول سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی والدہ کو ایک لیٹر دیا اور کہا کہ یہ لیٹر مجھے میری ٹیچر نے کہا ہے کہ یہ لیٹر میں آپ کو لا کر دوں۔ جب ایڈسن کی والدہ نے وہ لیٹر پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایڈسن نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اس لیٹر میں ایسا کیا لکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو ایڈسن کی والدہ نے ایڈسن سے کہا، اس لیٹر میں لکھا ہے آپ کا بیٹا جینیس ہے، اسے پڑھانے کے لیے ہمارے اسکول میں ٹیچر موجود نہیں، سو برائے مہربانی آپ اسے گھر میں ہی تعلیم دیں۔ کچھ عرصے بعد جب ایڈسن نے 1000 بار کوشش کرنے کے بعد بلب تیار کر لیا اور مزید بہت ساری کامیابی حاصل کر لی، مگر تب ان کی والدہ اس دنیا میں موجود نہیں تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تب ایڈسن گھر میں موجود پرانی چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کی نظر ایک فولڈڈ پیپر پر پڑی۔ جب ایڈسن نے اس لیٹر کو پڑھا تو اس لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا اسٹوپڈ ہے، اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے اسکول میں ٹیچر موجود نہیں ہے۔ یہ وہی لیٹر تھا جو ایڈسن کی والدہ نے اسے پڑھ کر سنایا تھا۔ اس لیٹر نے ایڈسن کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اب بات کرتے ہیں جیک ما کی۔ جیک ما اسکول میں 3 دفعہ فیل ہوئے اور انہوں نے 10 دفعہ ٹرائی کی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے، مگر وہ ایڈمیشن نہ لے سکے۔ یہ وہی جیک ما ہے جسے 30 دفعہ ڈیفرنٹ جاب سے ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ 24 لوگوں نے KFC میں جاب اپلائی کیا، جس میں 23 لوگوں کو جاب مل گئی اور ایک شخص کو جاب نہ مل سکی، وہ تھے جیک ما۔ ایک دفعہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے 5 لوگوں نے انٹرویو دیا، جس میں 4 لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا اور ایک شخص کو سلیکٹ نہ کیا گیا، وہ تھے جیک ما۔ یہ وہی جیک ما ہے جس نے پیسے ادھار لے کر کچھ دوستوں سے اور کچھ رشتہ داروں سے ایک کمپنی کو سٹارٹ کیا، اور اس کمپنی کو سٹارٹ کرتے ہوئے بھی ان کے رشتہ داروں نے انہیں ٹونٹ کیا کہ تم کبھی بھی اس کمپنی کو کامیاب نہیں کر پاؤ گے۔ جیک ما نے نہ صرف اس کمپنی کو کامیاب بنایا بلکہ آج جیک ما کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے اور ان کی نیٹ ورتھ تقریباً 38.6 بلین ڈالرز ہے۔ دنیا جیک ما کو علی بابا کے فاؤنڈر کے طور پر جانتی ہے۔ علی بابا دنیا کے بہترین ای کامرس کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ آپ مسٹر بین کو تو جانتے ہوں گے، یہ وہی مسٹر بین ہے جو خاموش رہ کر دنیا کو ہنساتے ہیں۔ مسٹر بین کو دراصل سپیچ ڈس آرڈر ہے اور اس سپیچ ڈس آرڈر کی وجہ سے انہیں ٹی وی چینل نے ریجیکٹ کر دیا اور آج مسٹر بین کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کو ان کے کوچز نے ان کے بولنگ ایکشن کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر عمران خان نے اس ریجیکشن سے ہمت نہ ہاری، انہوں نے اپنا بولنگ ایکشن چینج کیا اور انہی کے لیڈرشپ میں پاکستان 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ دوستو بات کرتے ہیں سٹیو جابز کی، جنہیں اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا تھا اور جو انہوں نے نیکسٹ کمپنی سٹارٹ کی وہ بھی فیلئر ثابت ہوئی، مگر جب سٹیو جابز واپس ایپل میں آئے تو وہ ایپل کو کامیابی کی بلندیوں تک لے گئے۔ دوستو KFC کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ کلونل سینڈر جب وہ 65 سال کے تھے تو انہوں نے ایک سیکرٹ چکن ریسیپی بنائی جو کہ وہ مختلف ریسٹورنٹ آنر کے پاس لے کر گئے، مگر ہر ریسٹورنٹ آنر نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ ایک نیوز کے مطابق کلونل سینڈر کو تقریباً 1000 مرتبہ ریجیکٹ کیا گیا اور ریجیکشن کے بعد کلونل سینڈر نے اپنی ریسیپی خود بیچنا سٹارٹ کر دی اور انہوں نے KFC کی بنیاد رکھ دی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔